السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ محمد بن تغلق کے سندھ میں آخری ایام۔ ابن آدم فطرت کے پالنے میں جھول کر بڑے ہوتے ہیں، مگر انسان اپنے انگوٹھوں کی پوڑوں کے نشانات کی طرح ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ ہم سب جب فطرت کے بچے ٹھہرے، اگر ہمارا کوئی یکساں پہلو ہے تو یہ ہے کہ ہم سب کا چہرہ ہے اور وہ آنکھیں، ناک اور منہ سے مکمل ہوتا ہے، مگر ہماری کوئی چیز دوسرے سے نہیں ملتی۔ جتنے وجود ہیں اتنی آنکھیں، اور جتنی آنکھیں ہیں وہ سارے خواب دیکھتی ہیں۔ ہاں، البتہ وہ ایک جیسے خواب نہیں دیکھتی۔ فطرت کے بیٹوں کے دکھ اور عیاریاں سمجھنے کے لیے ہم ان کو طبقات میں بانٹ دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن نے اپنے ارتقائی عمل میں اب تک اتنی ہی ترقی کی ہے۔ چونکہ انسان اب تک معدومیت کے شر سے پاک ہے، اس لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر دو پیروں پر چلنے والے یہ جاندار اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زندگی کا سفر مثبت راستوں کے لیے ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ دور ہی نکل آئے، ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا، زیادہ نہیں، بس 700 برس پیچھے لوٹتے ہیں۔ دراصل ماضی کے یہ سنگ میل ہمارے قافلے کے ایسے پڑاؤ تھے جن کے مثبت یا منفی جو بھی اثرات تھے، انہی کی وجہ سے ہمارے موجودہ معاشرے کی تار و پود ہوئی ہے۔ آسان فہم کے لیے تغلقوں کی حکومت ترک اور ہندی نسل کی حکومت کہی جا سکتی ہے۔ دراصل ترک لفظ قتلق کو توڑ مروڑ کر لفظ تغلق بنایا گیا۔ ملک سلطان غیاث الدین بلبن غوری سلطنت 1266 کا ایک ترک غلام تھا جس کا بیٹا غیاث الدین تغلق تھا۔ ملک تغلق نے بھٹ خاندان کی ایک عورت سے شادی کی تھی، انہی میں سے غیاث الدین پیدا ہوئے۔ علاء الدین خلجی نے 1316 میں یہ جہان چھوڑا یا اس کے محبوب ملک کو کفور نے چھڑوایا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین تخت پر بیٹھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے بھائی قطب الدین مبارک شاہ نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی۔ جس طرح علاء الدین خلجی ملک کفور کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا اور اس دیوانگی نے ایک دن اس کی رگوں میں زہر بھر دیا اور زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، کچھ ویسا ہی آگے چل کر ہوا۔ تاریخ نے خود کو پوری شدت کے ساتھ دہرایا۔ قطب الدین مبارک شاہ خسرو خان کا دیوانہ ہوا۔ خسرو خان کی بغاوتیں بھی مبارک شاہ کو نظر نہیں آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ دیوانگی تب تک اچھی ہوتی ہے جب تک ہوش کی تنابیں آپ کے ہاتھ میں ہوں، مگر جب دیوانگی میں یہ کیفیت ہو کہ ہوش کی رسیاں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ تاریخ کے صفحات پر سانس لیتے الفاظ آپ کو بتاتے ہیں کہ مبارک شاہ اکثر اوقات عورتوں کی طرح زیور پہن لیتا تھا اور اسی حلیے میں مجمع میں آ کر لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ خسرو خان آپ کا بھلا کبھی نہیں چاہے گا، وہ کئی بار آپ سے بغاوتیں کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہے، مگر ایسا کیا تھا جس نے اس کی نظر کی حد خسرو خان تک مقرر کر دی تھی؟ تاریخ فرشتے کے مصنف محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ خسرو خان عورتوں کا لباس پہن کر بادشاہ کا دل بہلاتا تھا۔ جس رات یعنی 24 مارچ 1321 کو خسرو نے اپنے عاشق قطب الدین مبارک شاہ کا قتل کیا تھا، اس رات بھی وہ بادشاہ کے ساتھ خوابگاہ میں تھا۔ دوسرے دن خسرو خان تخت پر بیٹھا اور سلطان ناصر الدین کا لقب اختیار کیا۔ کچھ برسوں کی حکومت کے بعد دیپال پور کے گورنر غازی ملک نے خسرو خان کو قتل کر دیا اور اگلے دن یعنی 26 اگست 1321 بروز بدھ غازی ملک کی خدمت میں معززین حاضر ہوئے، کامیابی کی مبارک بادیں دیں اور شہر کے دروازوں کی چابی ان کے حوالے کر دی۔ یوں تغلق سلطنت کی بنیاد پڑی اور غازی ملک سلطان غیاث الدین تغلق کے اعزاز کے ساتھ تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک موزون بادشاہ تھا اور اس کے نصیبوں میں تخت و تاج کچھ زیادہ وقت تک نہیں لکھا تھا، بس 2.5 برس تک وہ تخت پر براجمان رہا۔ فروری 1325 میں وہ ڈھاکہ سے واپس آ رہا تھا۔ اس دن کے بارے میں واقعات دارالحکومت دہلی کے مصنف کچھ یوں لکھتے ہیں کہ بادشاہ جب ڈھاکہ سے واپس آ رہا تھا، یا یہ کہوں کہ اس کی قضا کھینچ کر لا رہی تھی، دہلی سے پہلے افغان پور میں اس کے بیٹے جونا خان
جو کہ اس کے باپ غازی خان نے الوغ خان کا لقب دیا تھا، نے 3 دن میں لکڑی کا ایک محل تعمیر کرایا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ سلامت جیسے آئے تو اس لکڑی کے محل میں پیر دھریں۔ اس کی واپسی کی خوشی میں شاندار دعوت اور ہاتھیوں کی نمائش وغیرہ پر مشتمل جشن کی جو تیاریاں کی گئی تھیں، بادشاہ ان سے محظوظ ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ شاندار دعوت کے بعد جب ہاتھیوں کا شغل دکھانے کے لیے ہاتھی اوپر اسٹیج پر آئے تو یہ 3 دن میں بنایا گیا محل زمین بوس ہو گیا، جس میں غیاث الدین تغلق دب کر مر گیا۔ مولانا ابو ظفر ندوی لکھتے ہیں کہ ضیاء برنی بدایونی ابو الفضل حاجی محمد قندھاری خاموش رہے، مگر صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو طلاسم یا طلسم کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی یہ قصر طلسمی سلطنت یا سنت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی طلسم کشائی بہتر طریقے سے ضیاء برنی ہی کر سکتا تھا، مگر فیروز شاہ تغلق کا پروردہ تھا، اس لیے سچی بات نہ لکھی۔ بہرحال ابن بطوطہ جو برنی کے ہم عصر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسے ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ باپ کی وفات کے چوتھے دن کے بعد 1325 میں محمد بن تغلق تخت پر بیٹھا۔ تاریخ فرشتے کے مصنف محمد قاسم فرشتہ تحریر کرتے ہیں کہ مورخین محمد بن تغلق کو عجائب المخلوقات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اس کے حالات زندگی پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیک وقت نیکی اور بدی دونوں صفتوں کا مالک تھا۔ ایک طرف اس کی خواہش تھی کہ بادشاہت کے ساتھ مرتبہ نبوت بھی سے مل جائے، دوسری طرف اس کی یہ حالت تھی کہ اسلام کے قوانین اور احکامات پر پوری طرح عمل کرتا تھا، فسق و فجور سے ہمیشہ الگ رہتا، حرام چیزوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، لیکن طرفہ یہ کہ بندرگان خدا کا ناحق خون کرنے میں اور ان پر طرح طرح کے ظلم توڑنے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ طبیعت کی دو رنگی کا یہ عالم تھا کہ جہاں بخشش و کرم میں حاتم اور معین سے بھی زیادہ بڑھ جاتا، وہیں ظلم و ستم میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں چاہتا کہ جس میں مشائخ و سادات، صوفی، قلندر، اہل قلم اور سپاہی اس کی سیاسی حکمت عملی کا شکار نہ ہوتے ہوں۔ الوغ خان کے حوالے سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو ہر مصنف بتا دے گا۔ جملوں میں کچھ الفاظ کی الٹ پھیر ہو سکتی ہے، مگر بات کا لباب وہی نکلے گا۔ پہلا یہ کہ یہ ایک حقیقت پسند حاکم نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل بھی تھے۔ کیونکہ طاقت اس کے پاس تھی، اس لیے بہت ساری غلطیاں چھپ جاتی ہیں، مگر اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے ملک پر ایسے تجربے کیے جو یقیناً نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں سکندر اعظم کا ذکر کچھ زیادہ ہی رہتا ہوگا دربار میں، اس لیے بادشاہ سلامت کو دور کے دیشوں کو فتح کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ چین کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ کچھ عجیب قسم کا خیال تھا، کیونکہ 1329 کے قریب ایک تاتاری ترماشرین نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ملتان سے لے کر دہلی تک ایک بربادی پھیلا دی۔ اس نے بہت سارے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جونا خان میں اس سے مقابلہ کرنے کی یقیناً سکت نہیں تھی۔ محمد قاسم فرشتہ تحریر کرتے ہیں کہ بادشاہ میں مقابلے کی تاب نہیں تھی، یعنی بادشاہ میں مقابلے کی تاب تو نہیں تھی، لہٰذا وہ عاجزی اور نیاز مندی سے پیش آیا، اپنے عمرہ کے ذریعے نقد جواہرات، بیش قیمت تحائف بھیجے اور اسی طرح اپنی رعایا کی جان بچائی۔ بڑی فوج رکھنے کی دیوانگی جونا خان کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ فوج رکھنے کے لیے خزانے پر جو اضافی بوجھ پڑا، اس کو اتارنے کے لیے خراج کی شرح بہت زیادہ بڑھا دی گئی، جس سے غریب طبقے پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ حالات سے ایسے لگتا ہے کہ فطرت کی بھی اس سے کچھ زیادہ بنتی نہیں تھی، اس لیے آسمان پر سے گھنگھور گھٹاؤں کے راستے بند کر دیے گئے اور بارشیں بس نام کی پڑیں، جس سے حالات اور بگڑ گئے۔ بعد ازاں بادشاہ سلامت کے سر میں ایک نئی معجزے کے خیال نے جڑیں پکڑ لی۔ اس نے سوچا کہ اگر چین میں سکوں کی جگہ کاغذ کی کرنسی چل سکتی ہے تو یہاں تانبے اور پیتل کے سکے کیوں نہیں چل سکتے۔ اس لیے حکومتی خزانے سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر گئے اور بازاروں میں تانبے اور پیتل کے سکے چلنے لگے۔ تاریخ فرشتے کے مطابق ہندوستان میں یہ طریقہ کار کامیاب ثابت نہ ہوا اور پہنچ رکھنے والے لوگ سکے اپنے گھروں میں ڈھالنے لگے۔ اس بد انتظامی کی وجہ سے بادشاہی فرمان اپنی اہمیت قائم نہ رکھ سکا۔
لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، جس کے سبب دہلی اور آس پاس کے ملکوں میں یہ سکے کوڑیوں کے دام میں بھی نہیں لیے جاتے تھے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ بادشاہ سلامت کو بات سمجھ آئی یا نہیں، مگر اس نے حکم دیا کہ تانبے اور پیتل کے سکے شاہی خزانے میں جمع کر دیے جائیں اور اس کی عوض چاندی اور سونے کے سکے لوگوں کو دیے جائیں۔ بادشاہ نے اس خیال سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ شاید اس طرح لوگ تانبے اور پیتل کے سکوں کی قدر کرنے لگیں گے، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ لوگ بوریاں بھر بھر کر تانبے اور پیتل کے سکے لاتے اور شاہی خزانے میں داخل کر دیتے اور اس کی عوض سونے چاندی کے سکے وصول کر لیتے۔ اس تانبے سے بلکہ اس تبادلے سے عوام تو مالا مال ہو گئے، لیکن شاہی خزانہ تانبے اور پیتل کے سکوں سے بھر گیا، اور شاہی خزانے کی ایسی حالت میں ملک پر تو منفی اثرات پڑنا ہی تھا، جو پڑا بھی، جبکہ اس کی ساتھ سلطنت کا نظام بھی بگڑ کر ابتری پھیل گئی۔ کارل مارکس کے تجزیے کے مطابق جونا خان ایک اچھا حاکم تھا، لیکن اس نے خود کو بڑے منصوبوں میں الجھا کر تباہ کر دیا۔ اس نے سب سے پہلا اقدام یہ اٹھایا کہ منگولوں کو خریدا اور ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس کے دور حکومت میں حملہ نہیں کریں گے۔ محمد بن تغلق کی 25 سالہ حکومت فروری 1325 سے 20 مارچ 1351 سے متعلق آپ جب کتابوں سے رجوع کرتے ہیں تو کوئی اچھا الفاظ اور تاثرات پڑھنے کے لیے نہیں ملتے۔ ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی کے مصنف سے خود بادشاہ نے ایک دن کہا کہ سلطنت کی خود بادشاہ نے ایک دن کہا کہ سلطنت کے ہر عضو میں طرح طرح کے امراض پیدا ہو گئے ہیں، ایک مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے۔ یہ جونا خان کی گفتگو ان دنوں کی ہے جب بادشاہ اپنی حیات کے آخری 4 برس گجرات، کاٹھیاواڑ اور سندھ میں گزار رہا تھا۔ نہ موسم ساتھ دے رہے تھے، نہ قسمت۔ بغاوتیں ایسی پھوٹتی تھی جیسے بارش کی طرح ریت پر کھمبیاں پھوٹتی ہیں۔ برنی کے مطابق ہندو سندھ میں قحط و وبا، بغاوتیں اور سرکشیوں، بدامنیوں اور سیاسی ابتری کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرتے تھے۔ زندگی کے ہر طبقے میں افراتفری کا ماحول تھا، کہیں سوکھے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے تو کہیں وبا کا عذاب آیا ہوا تھا، کوئی نقل مکانی میں مصروف تھا تو کوئی جنگل اور پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ لباب یہ کہ حالات کوئی اچھے نہیں تھے۔ سندھ میں سومرا خاندان کی طویل حکومت اپنے آخری ایام تک آ پہنچی تھی اور کمزور حکومت کی وجہ سے محمد بن تغلق یعنی دہلی سرکار کو خراج دیتے تھے۔ سما سرداروں کی طاقت میں آنے کے دنوں کی ابتدا تھی۔ یہ بھی صدیوں سے یہاں رہنے والے مقامی لوگ تھے جن کے اگر ہم گزرے زمانے ڈھونڈے تو رائے خاندان کی حکومت سے ان کا سرا جا کر ملے گا۔ ابن بطوطہ جب 1383 میں ابن بطوطہ جب 1333 میں سندھ میں آیا تھا تو دہلی سرکار کی طرف سے سیون میں اس برس کے ابتدائی مہینہ میں ملک رتن نامی ایک غیر مسلم کو سیون کا علمدار مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ایک ذہین، ہوشیار اور علم پرور انسان تھا، مگر مقامی لوگوں میں اس مقرری سے بے آرامی پیدا ہوئی۔ ابن بطوطہ جس مدرسے کی چھت پر سوتا تھا وہاں سے شہر کی فصیل پر لٹکتی ہوئی نعشیں اسے سوتے جاگتے نظر آتی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے وہ مدرسہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مدرسہ اور شہر کی فصیل تو شاید ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں اور شاید وہ بازاریں بھی نہ ملیں جن کے وسط میں بغاوت کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیاں جمع کر کے ڈھیر لگا دیا گیا تھا۔ یہ بغاوت ابن بطوطہ سے کچھ پہلے ہو کر گزری تھی۔ بنور صاحب کے مطابق سیون میں دہلی سرکار کے علمداروں جام انر اور کیسر رومی نے مل کر بغاوت کی۔ ملک رتن جو خزانچی تھا اس کو ترقی دے کر گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ دہلی سرکار کا فیصلہ ان دونوں کو گراں گزرا اور بہانہ بنا کر ملک رتن کو قتل کر دیا اور خزانے سے 12 لاکھ دینار لوٹ لیے۔ جام انر کو ملک فیروز کا لقب دے کر بلائی سندھ کا حاکم بنا دیا گیا۔ یہ خبر جب ملتان پہنچی تو سرتیز لشکر کے ساتھ سیون کے لیے روانہ ہوا۔
یہ بات سن کر جام انر ٹھٹھا کی طرف چلا گیا۔ سرتیز نے 45 دنوں تک سیون کا محاصرہ جاری رکھا اور آخر کیسر رومی نے امان مانگی۔ جب کیسر اور اس کا لشکر امان کے وعدے پر باہر آیا تو سرتیز نے دھوکہ دیا اور پھر کسی کی جائیداد لوٹ لی جاتی تو کسی کی گردن مار دی جاتی، کچھ کو تلوار سے 2 ٹکڑے کیے جاتے، کئی لوگوں کی کھال کھینچ کر اس میں بھوسا بھروا کر ان کو شہر کی فصیلوں پر لٹکایا جاتا۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ قلعے کی دیواریں دیکھنے میں نہیں آتی تھیں۔ یہ ساری تفصیل ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں بھی ملتی ہے۔ اس اہم واقعے کے بعد ننگا ٹھٹھا پر سما حکمرانوں کی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ 1347 گجرات میں جو بغاوت پھوٹی اس نے کچھ توالت پکڑ لی۔ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ محمد تغلق نے اپنے قلعہ دھارا کو فتح کرنے کا خیال کیا۔ 3 ماہ تک مسلسل قلعے کے اندر اور باہر خون کی ندیاں بہتی رہیں۔ ان حالات میں بادشاہ کو پتہ لگا کہ ملک تغی نے سارا فساد برپا کیا ہے، جو خود بھی احمد خواجہ جہاں کا غلام ہے۔ بادشاہ نرمدا ندی پار کر کے بھروچ پہنچا کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ تغی بھروچ میں ہے۔ جب تغی کو پتہ چلا کہ بادشاہ بھروچ آ رہا ہے تو وہ کھنبات آ گیا۔ بادشاہ نے ملک یوسف بکرا کو تغی کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ کھنبات کے پاس جنگ ہوئی جس میں بکرا اور دوسرے اہم لوگ مارے گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ تغی کا پیچھا کرتا احمد آباد سے ہوتا نہر والا انہو لوارا پہنچا۔ وہاں چھوٹی جھڑپ ہوئی وہاں سے پھر تغی قلعہ گرنار پہنچا۔ بادشاہ کا سنا تو وہاں سے بھاگ کر سندھ کے جامو سما سردار کے ہاں ننگا ٹھٹھا چلا گیا۔ سائمن ڈگبی اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں کہ یہ 1347 کا زمانہ تھا۔ اس نے گرنا کے قلعہ بندی کی، لیکن اس سے پہلے ہی حاکم رائے کنگھار کشتیوں پر فرار ہو گیا اور بن تغلق نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور پھر بادشاہ کچھ عرصے کے لیے کاٹھیاواڑ کے نظم و نسق میں مصروف رہا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے سندھ جانے کا ارادہ کیا اور اسی خیال سے 1348 میں گرنار سے روانہ ہو کر گونڈل پہنچا، جو گرنار سے 15 کوس پر تھا۔ یہاں اسے طب و دق کے مرض نے اپنا شکار بنایا۔ مولانا ابو ظفر ندوی لکھتے ہیں کہ بیماری کے بعد بادشاہ نے خداوند زادہ، مختوم زادہ، اس زمانے میں یہ القابات مقبول تھے کہ جو خاندان غور سے ہو یعنی غوری سلطنت وہ خداوند زادہ کہلاتا، اور جو خاندان خلیفہ عباسی سے تعلق رکھتا ہو وہ مخدوم زادہ کہلاتا تھا۔ اکابرین دولت اور حرم ہائے ملوک ماں سوار و پیادہ جو طلب کیا تھا وہ سب گونڈل پہنچے۔ سلطان نے کچھ تو اپنی بیماری اور کچھ فوجوں کی تیاری کے سبب برسات کا پورا موسم اسی جگہ پر گزار دیا۔ ہر سال سے جن لوگوں کو، بلکہ ہر جگہ سے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ سب پہنچ گئے۔ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا اور کوچ کا حکم دیا۔ ساتھ میں بادشاہ کو یہ بھی خیال آیا کہ ٹھٹھا ایک بندرگاہ ہے، اس لیے فقط خشکی سے لشکر کشی یا محاصرہ کافی نہیں ہوگا، لہذا حکم دیا کہ دیپال پور، ملتان، اچ اور سیوستان یعنی سیون سے ٹھٹھا کی طرف کشتیاں روانہ کر دی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور سندھ پر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے فوجیں اس طرف بڑھنے لگیں۔ بادشاہ اگر گوندل سے کچھ والا راستہ لیتا تو اس کو یہ راستہ نزدیک بھی پڑتا اور آسان بھی، مگر چونکہ ان دنوں کچھ پر جاریجا سموں کا راج تھا جن کی بادشاہ سے بنتی نہیں تھی، چنانچہ بادشاہ سلامت نے ایک طویل ریگستانی راستے کا انتخاب کیا۔ گوندل سے نکلے تو رن آف کچھ کو پار کر کے ریگستان سے ہوتے ہوئے نصر پور پہنچے۔ اس زمانے میں دریائے سندھ کا مرکزی بہاؤ نصر پور سے بہتا تھا جسے پار کیا گیا۔ اب اس جگہ میرے سامنے ان آخری ایام کا تذکرہ 2 کتابوں تاریخ فرشتہ اور تاریخ گجرات میں ملتا ہے۔ دونوں میں ان ایام کے بارے میں کوئی تضاد نہیں ملتا۔ دونوں کتابوں کے لکھنے والوں کی تحریروں کا لب لباب یہ ہے کہ 1350 کے آخری ایام میں بادشاہ نے دریائے سندھ کے بہاؤ کو عبور کیا اور دوسرے پار پہنچ کر تمام عمرہ و اراکان دولت کے ساتھ خیمے میں
فروکش ہوا۔ یہاں پر بلخ کے بادشاہ التون بہادر، جو 5000 کے قریب مغل جنگجو امیر فرغن کے ماتحتی میں سلطان کے لیے بھیجے تھے، وہ بادشاہ سے ملے۔ سلطان نے ان پر بڑی نوازش عنایت کی اور انعامات سے خوش کیا۔ یہاں سے بادشاہ بے شمار فوج لے کر ننگر ٹھٹھا کے حاکموں کی گوشمالی کے لیے نکل پڑا۔ جن لوگوں نے اس کے غدار ملک تغی کو پناہ دی تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ ان لمحوں میں شہنشاہ بند کو یقیناً معلوم نہیں ہوگا کہ ملک تغی دراصل اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جہاں اس کی دور ختم ہوگی، وہیں پر محمد بن تغلق کی موت بھی کھڑی ہوگی۔ جب ٹھٹھا کی جانب 30 کلومیٹر پر پہنچا یا 30 کوس پر پہنچا تو وہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء کا وقت تھا۔ سلطان نے روزہ رکھا اور شام کو افطار کے وقت مچھلی کھائی، جو مزاج کے خلاف پڑی، اور اسی وجہ سے دوبارہ تپ میں مبتلا ہو گیا۔ اس علالت کے باوجود وہ کشتی پر سوار ہو کر ٹھٹھا سے 14 کوس سونڈا کے مقام پر پہنچ کر وہیں رہنے لگے۔ طبیعت روز بروز بگڑتی گئی۔ آخر 21 محرم 752 ہجری بمطابق 20 مارچ 1391 کو وہ انتقال کر گئے۔ کچھ محققین کی رائے ہے کہ سلطان کو مچھلی میں زہر ملا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بہت سارے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو کسی اور نشست میں اس پر بات ضرور کریں گے۔ محمد بن تغلق کی وفات کے تیسرے دن مشیروں اور اہم لوگوں سے صلح و مشورے کے بعد فیروز شاہ تغلق 23 مارچ 1351 بروز بدھ تخت سلطنت پر مطمئن ہوا اور ننگر ٹھٹھا کے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ ایلفنسٹن اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ سلطان کا حافظہ بڑا کمال کا تھا، مگر وہ شاید کئی راستوں کا مسافر تھا۔ فطرت نے ضد اس کی طبیعت میں گھول دی تھی۔ جب ٹھٹھا کے قریب اس کی موت ہوئی تو شاید کسی کو دکھ نہیں ہوا، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ بہت کچھ پرسکون ہو گیا ہے۔ محمد بن تغلق کی موت تاریخ کے صفحات میں شک و شبہات میں ڈوبی ہوئی موت ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق اس کی موت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی، اس لیے بہت ساری وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان کو ایک لمبے عرصے تک سیون میں امانت کے طور پر دفن کیا گیا تھا اور آگے چل کر اسے دہلی میں دفن کیا گیا، کیونکہ تخت کا مالک بننے کے بعد سلطان فیروز کچھ وقت سیون میں رہا، اپنے نام کے سکے سیون سے جاری کیے اور وہیں بیٹھ کر احکامات جاری کیے اور کئی نئی مقرریاں بھی کی۔ جس طرح کبھی کبھی آپ کی صورت آپ کے دشمن بن جاتی ہے، کچھ اس طرح ننگر ٹھٹھا کے شہر کی خوبصورتی، اس کی بندرگاہ اور بیوپار اس شہر کا دشمن ہی رہا ہے۔ فیروز تغلق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہتر حکمران تھا، مگر اس واقعے کے بعد وہ پھر ننگر ٹھٹھا کو زیر کرنے کے لیے 1361 میں اپنی فوجوں کے ساتھ آ پہنچا۔ اس کا یہاں سندھ میں آنا اور حملے کے حقائق یقیناً انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ ہیں۔ ساتھ میں یہ واقعات اپنی جھولی میں یہ حقیقت بھی چھپائے ہوئے ہیں کہ تخت و تاج کتنے بھی طاقتور اور خونخوار کیوں نہ ہوں، وہ ایک مختصر وقت کے لیے لوگوں اور دوسری سلطنتوں کو پریشان ضرور کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنی مرضی زیادہ وقت تک چلا نہیں سکتے۔ لیکن ہم اس بات کو جانتے ہوئے بھی انجان بنتے رہے ہیں کہ یہ دھرتی مثبت اور منفی طاقتوں کی جنگ کا میدان ہے۔ منفی عمل کو دوام مل ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، لیکن یہ فطرت کا ایک کبھی تبدیل نہ ہونے والا قانون ہے۔ مثبت کو ایک آنچ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی فطرت کا اٹل قانون ہے۔ جہاں جہاں منفی عوامل کے بیج بوئے گئے وہ کیسے اگتے کہ ان کو اگنا تھا ہی نہیں، سو تخلیصان کی تمنا ایک عبث کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مثبت عمل کے بیج اگر ہواؤں میں بھی چھوڑ دیں تو کہیں بھی جا کر اگ پڑیں گے، کہ اگنا اور نخلستان بننا ان کے نصیبوں میں فطرت نے لکھ دیا ہے، آپ نے نہیں۔ اور یہی ایک اٹل حقیقت ہے جس کو سمجھنے کے لیے دماغ اور خیالات کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور ہسٹوریکل سٹوریز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔